يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بالمعروف ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ایک اور حسین خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے، اور میں نے پہلے بھی درسوں میں عرض کی ہے، آپ ان تمام چیزوں میں ایک بات بڑی مشترک دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات کے حوالے سے زیادہ رہنمائی دی ہے۔ معاشرے میں رہنے والے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو اللہ کا من پسند، یا یوں کہہ لی جو اللہ کا پسندیدہ جو بندہ ہے، اللہ کا جو پسندیدہ مسلمان ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندہ مومن کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم رہو، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے خلاف بھی گواہی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے حکم یہی ہے کہ گواہی پر قائم رہو، اور مزید فرمایا جس پر گواہی دو وہ امیر ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تو اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ یہ خوبصورت خطاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے، اور پھر اس خطاب کے جو تفسیری کلمات کہہ لیجئے یا اس خطاب کی وضاحت کے طور پر خود رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو پیش فرمایا، اور دنیا نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ قریش کی عورت کے بارے میں سفارش کی گئی کہ یا رسول اللہ، قریش قبیلے کی عورت سے چوری ہو گئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کچھ نرمی، کچھ رعایت، کچھ تخفیف ہو جائے، تو سفارش کرنے والے اور سفارش لانے والے جناب اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے، جب انہوں نے سفارش کی، فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضی کے اظہار نہیں دیکھے، حضور جب بھی میری طرف دیکھتے تھے مسکرا کر کے دیکھتے تھے، اور رات میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سرکار کو ان سے اتنا پیار تھا کہ کہتے تھے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا نا تو میں تجھے زیور پہناتا، بناؤ سنگار کرتا، تجھے تیار کرتا، اتنی محبت حضور ان سے فرمایا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس روز جب میں نے حضور سے عرض کی نا یا رسول اللہ ایک سفارش لایا ہوں، فرما کہو اسامہ یا رسول اللہ وہ فلاں قبیلہ قریش کی عورت سے چوری ہو گئی ہے، محبوب کوئی نرمی، تھوڑی سی تخفیف، کوئی رعایت کا پہلو۔ سرکار نے جلال بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا ایسے کہ میں ڈر گیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایسا جلال فرمایا ہے، اور سرکار فرمانے لگے اے اسامہ تم سے پہلے لوگ اسی بات پر ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی کوئی کام کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، اور جب کوئی غریب کرتا، جب کوئی امیر کوئی کام کرتا تو معاف کر دیتے، اور جب کوئی غریب کرتا تو اس کو پکڑ لیا کرتے۔ قرآن نے یہی فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو، چاہے تمہارے اپنے بارے میں انصاف ہو یا تمہاری اولاد کے بارے میں انصاف ہو یا کسی کے بارے میں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، سلطان مراد اس کا نام ہے۔ وہ بادشاہ ایک مرتبہ مسجد کی تعمیر کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھا اچھا معمار بتاؤ جو اچھی طرح سے خوبصورت مسجد، یادگار مسجد تعمیر کر سکے۔ لوگوں نے ایک معمار کا بتایا کہ وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے، بلایا، بادشاہ نے کہا منہ مانگا انعام دوں گا، جتنے پیسے کہو گے اتنے ملیں گے، لیکن مسجد وہ ہونی چاہیے جو میرے پسند کی ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ایسی مسجد ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور بن جائے گی۔ بڑی محنت بڑا مال خرچ ہوا، لیکن جب مسجد تیار ہوئی تو وہ بادشاہ کے پسند کی نہیں تھی۔ بادشاہ انتہائی غضبناک ہوا اور کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر بنا سکتا تو آنا ورنہ نہیں بنانا، تو نے حامی کیوں بھری؟ اور اتنا زیادہ غضبناک ہوا کہ بادشاہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیا، اس معمار کا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ معمار اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے قاضی کے دربار میں گیا۔ یہ قرآن، اب قرآن دیکھتے چلے جائیے، اکابرین کا انداز دیکھتے چلے جائیے۔ وہ جا کر قاضی کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے قاضی میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ اور مجھے یہ بتا کہ تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میری کرسی کانپ گئی، در و دیوار لرزنے لگے، جس انداز سے وہ آہو بکا کر رہا تھا
میں نے کہا اپنا مسئلہ بتا، میں انصاف نہ کروں تو میں جواب دوں؟ کہا نہیں، پہلے یہ بتا کلمہ کس کا پڑھتا؟ کہا یہ بات کیوں پوچھ رہا؟ کہا پہلے بتا کلمہ کس کا پڑھتا پھر بتاؤں گا۔ آپ ایک لمحے کو ذرا توقف کیجئے اور موجودہ حالات، موجودہ نظام اور موجودہ فیصلے کرنے والوں کا جو اپنا انداز اور مزاج ہے وہ دیکھیے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں اسلام کا خوبصورت نظام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے قاضی کو چیلنج کر سکتا ہے کس کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے یہ بتا۔ قاضی کہے گا اپنی بات اپنا کام کر، زیادہ مجھ سے مت لگ ورنہ 14 سال کے لیے قید میں ڈلوا دوں گا، توہین عدالت لگ جائے گی، تو قاضی کے خلاف بات نہیں نہیں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں کہ جن کو دنیا نے دیکھا کہ بھرے دربار میں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور جناب عمر فاروق اعظم سے کہتا ہے اے عمر انصاف کر، اللہ سے ڈر۔ جناب عمر پر رقت طاری ہوئی، زار و قطار رونے لگے، ہچکیاں بن گئی۔ یہ صرف واقعات کی حد تک ہم نے سنے، ایسے لوگ اب دکھنے کو نہیں ملتے، لیکن تاریخ نے انہی بندوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ اور گاندھی جیسے بندے نے کہا تھا اپنے وزراء کو کہ میرے پاس ہمارے اپنے لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جن کو میں پیش کر سکوں کہ ان کو فالو کرنا۔ دو ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو ہمارے مذہب کے نہیں، لیکن میں کہتا ہوں جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے ان دو بندوں کو فالو کرنا اور ان کے جیسی نظام حکومت چلانا۔ کا کون؟ کا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ یہ نظام عدل۔ جناب فاروق اعظم کے دربار میں کھڑے ہو کے بندے نے کہا رقت طاری ہو گئی، زار و قطار روتے رہے، افاقہ ہوا تو اس بندے کو بلایا، کہا میرا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا ہر کچھ دن کے بعد نا ایسے ہی آ کے بھرے دربار میں کہنا کہ عمر اللہ سے ڈر۔ کہا جب تو نے اچانک کہا نا تو مجھے رب کا خوف ایسا ہوا، کہا مجھ سے اجرت لے لیا کر، لیکن اچانک آ کے یہ کام کیا کر۔ تو اس نے یہ معمول بنا لیا، اچانک آتا بھرے دربار میں کھڑا ہو جاتا۔ یہاں پر کوئی کھڑے ہو کے مجھ سے کہے مولانا صاحب اللہ سے ڈرو، میں کہوں گا خود ڈرو پہلے، میں تو ڈرتا ہوں۔ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے، من حیث المجموع کہتا ہوں کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی توہین اور کوئی اس طرح کے جملے برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ نظام عدل کیسا تھا، اللہ ہو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، جب جناب عمر نے کہا نا کہ مہر جو ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار اتنی ہونی چاہیے، تو جناب ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ کہا عمر جب اللہ کے نبی نے یہ متعین نہیں کیا تم کون ہوتے متعین کرنے والے؟ جناب عمر رونے لگے، فرمایا تو نے ٹھیک کہا، اللہ تیرا شکر ہے ایسے لوگ تو نے دیے ہیں جو ابھی عمر کو پکڑ کر کے سیدھی راہ پہ چلا رہے ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم 56 لاکھ مربع میل کا وہ شاندار حکمران۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سلطنت ایسی ہے۔ اچھا وہ بادشاہ مراد نے ہاتھ کٹوا دیے، قاضی کے دربار میں بندہ آیا، آگے شکایت کرنے سے پہلے کہنے لگا بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ قاضی کہتا میں ڈر گیا، میں نے کہا میں کلمہ اس کا پڑھتا ہوں جس سے مجھے دنیا میں بھی امید ہے اور قیامت میں بھی اس سے امید ہے۔ کہا چل ٹھیک ہے، پھر میں تیرے پاس جو ہے نا انصاف لے کر آیا ہوں اور تیرے پاس اپنا معاملہ رکھتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ دیکھ بادشاہ نے مجھے مسجد بنانے کا کہا تھا لیکن مسجد اس کے پسند کی نہیں بنی، اس نے میرے ہاتھ کٹوا دی، اب بتا تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہا کلمہ اسی کا پڑھتا ہوں۔ بادشاہ کو طلب کر لیا گیا، بھرے دربار میں ہندوستان کا وہ بادشاہ کہ بڑے بڑے کفار بھی جس کو زیر نہ کر سکے، وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے دربار میں آگے کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف وہ سائل کھڑا ہے، ایک طرف وہ مدعی کھڑا ہے، دوسری طرف بادشاہ کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور اقرار دو۔ کیوں کیا؟ کہا مجھے غصہ آ گیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے پھر لے جاؤ اس کو باہر اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دو۔ حیران کن لمحہ، بادشاہ نے چوں نہ کی، وہ جلاد کے ساتھ باہر گیا، ساتھ وہ بندہ بھی گیا۔ اب بادشاہ سر جھکائے کھڑا ہے اور اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا یہ سر جھکانے کی وجہ، تم تو بادشاہ ہو، چاہتے تو نظام بدل سکتے تھے، چاہتے تو قاضی کو معزول کر سکتے تھے۔ کہا دیکھ سر جھکانے کی وجہ یہ ہے تیرا ہاتھ جب کٹا تھا اس وقت مجھے تکبر آ گیا تھا، ہاتھ اس لیے پیش کیا ہے کہ اس ہاتھ کٹنے کا بدلہ ہو جائے، اور سر اس لیے جھکایا ہے کہ اللہ میرے تکبر کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ غیر مسلم تھا، بادشاہ کے اس رویے پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور بادشاہ کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہے نظام عدل۔ ہم اگر ویسے نہیں ہو سکتے، کم از کم یہ تو ہو کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے والدین کے بارے میں اگر کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم انصاف کو قائم رکھ پاتے ہیں، ہم بیلنس کر پاتے ہیں۔ اسی سینیریو میں آگے چلیے تو ایک مرد بہت زیادہ مشکل حالات فیس کرتا ہے۔ عمومی طور پر جیسا ہمارا معاشرتی نظام ہے، شادی ہو گئی، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ایک عورت لے گئی، اور بیوی یہ سمجھتی ساری زندگی تو بیٹا ان کے پاس ہی تھا، اب میں اگر رکھ رہی ہوں تو اس کو تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے۔ ایک مرد کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو بھی خوش رکھے، ماں کو بھی خوش رکھے، گھر والوں کو بھی خوش رکھے۔ کہ یہاں پر بھی نظام عدل قائم ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ماں کے سن کر بیوی کو چھوڑ دے،
جو ماں کے سن کر بیوی کے جائز حقوق پورے نہ کریں. ایسی عورتیں ملتی ہیں جو بیچاری زندگی کو اپنے لیے جہنم تصور کر رہی ہیں کہ وہ بیٹا ماں کی باتیں سن کر ضروریات زندگی تک نہیں دے رہا ہوتا, اور زندگی کے ضروری چیزیں, حتیٰ کہ یہ حیا والی بات ہے لیکن میں اس بڑے پلیٹ فارم سے یہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس لیے تاکہ دور تک یہ پیغام جائے. ایک خاتون کہتی ہے میری ساس کا یہ آرڈر ہے کہ رات 1 بجے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند نہیں ہوگا اور صبح فجر ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھل جائے گا. کہ میرا شوہر پابند ہے اس بات کا کہ نہ میں لیٹ سکتی ہوں نہ میں آرام کر. پرائیویسی متاثر ہے. جب شوہر سے کہا جاتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ ماں کا حکم ہے ماننا تو پڑے گا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو. بیوی کے حقوق ہیں, ازدواجی حقوق ہیں, اور اس کے معاملات کو جیسا رب نے چاہا. حتیٰ کہ اس سے کوئی اور مطلب نہیں نکال لیجئے گا, اس شرعی مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بیوی یہ کہے کہ مجھے الگ گھر میں لے کر کے رہو تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کی اس خواہش کو پورا کرے. ہمارے اس بات پہ چھوڑ دیا جاتا ہے طلاق دے دوں گا, ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے گی تو چھوڑ دوں گا. تو کہا نہیں, الگ گھر دینا اس پر لازم ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو عقل مند شوہر ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے انداز سے بیلنس کرتے ہیں. وہ جیسے کسی عورت نے کچھ پڑھی لکھی تھی, وہ آئی شادی کے بعد اور آگے کہتی ہے کہ میں عالمہ ہوں, میں دین زیادہ جانتی ہوں, تو جو میں کہوں گی آپ کو ماننا پڑے گا. ہاں اگر دین بتاؤ گے تو اچھی بات ہے, عمل کروں گا. کہ دیکھو بھائی اسلام, شریعت, دین اور کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مجھ پر تمہارے ماں باپ کی خدمت لازم. میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی, کپڑے نہیں دھوں گی, ان کی دیکھ ریکھ نہیں کروں گی, کھانا نہیں بناؤں گی, کھانا نہیں دوں گی, ان کی خدمت میں نہیں کروں گی. ہاں تمہاری جو خدمت ہے, کھانا پینا, دیکھ ریکھ, تمہاری صفائی ستھرائی, جو تمہارا نظام ہے بچوں کا جو, وہ میں کروں گی, لیکن ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کروں. اس نے کہا بالکل صمیم قلب سے یہ قبول ہے. تو کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو فوراً اس بات کو مان گئے. کہا بالکل مان گیا, لیکن ماشاءاللہ آپ کی تربیت سے میرا ذہن مذہبی بن گیا, میں مدنی ماحول والا بن گیا, میرا دینی ماحول والا بن گیا. تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں دوسری شادی بھی کروں گا, کیونکہ شریعت نے پابندی لگائی کوئی نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. تو وہ جو دوسری بیوی ہوگی نا وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور آپ کو میں الگ لے کر کے رہوں گا. اب جب عورت نے دیکھا معاملہ ٹیڑھا ہو رہا ہے, ارے چھوڑیے اس کی کیا ضرورت ہے, آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ اکٹھے ہی رہتے ہیں, میں ہی خدمت کر لوں گی, اگر خدمت کروں گی ثواب ہی ملے گا. یہ کیا اگر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ میں کام بھی نہ کروں, میں خدمت کروں. جو اچھے مرد ہوتے ہیں سمجھدار, اللہ نے فرمایا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, الرجال قوامون, اللہ نے مردوں کو سردار بنایا. سردار وہ نہیں ہوتا جو تہس نہس کر دے, سردار وہ ہوتا جو حکمتوں کے ساتھ, جو اچھی سوچ اور تدبر کے ساتھ انصاف کا نظام قائم رکھے اور سارے کا سارا سلسلہ لے کر کے چل. اسی سلسلے کو دیکھیے تو ہمارے اسلاف کے کارناموں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے کیسے نظام عدل کو, نظام انصاف کو قائم رکھا. ملک غسان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جبلہ ابن ایہم. وہ مسلمان ہو گیا, بادشاہ تھا, ساری رعایا مسلمان ہو گئی اس کے ساتھ. وہ شخص ایک مرتبہ جناب عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ملا. جناب عمر حج کے ارادے سے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا حضور میں بھی چلتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. وہ بھی چل پڑا, اور جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو طواف کے دوران ایک دیہاتی کا پیر اس کے تہبند پہ پڑ گیا, اس کے احرام پہ پڑ گیا, جس کی وجہ سے اس کا احرام کھل گیا, یہ گندا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ کے گھر میں میرے کپڑے کو میلا کرتا ہے یا مجھے برہنہ کرنا چاہتا ہے. اس دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم مجھ سے غلطی سے ہو گیا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اس پر بادشاہ نے زوردار تھپڑ کھینچ کے مارا. وہ جانتا تھا کہ یہ نظام عمر ہے, یا انصاف اس کو بھی ملتا ہے جو بکری کا بچہ. تو جناب عمر کی بارگاہ فوراً حاضر ہوا, کہا عمر ملک غسان کے بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. جناب عمر نے طلب کیا, ہاں بھائی تم نے مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے. کہ جب آپ نے اقرار جرم کر لیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم بھی اٹھو تھپڑ مارو اس کو. جس طرح سے بھرے مجمع میں اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا, یعنی اس دیہاتی کو مارا تھا, فرمایا دیہاتی تم بھی جاؤ بادشاہ کو تھپڑ مارو. بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی. کہا حضور اسلام کوئی فرق دیتا ہے؟ نہیں دیتا, میں بادشاہ ہوں, یہ ایک غریب بھکاری دیہاتی, اور میں بادشاہ, ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. جناب عمر نے کہا اسٹیٹس ہوگا اسلام لانے سے پہلے, لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام نے غریب اور امیر کو ایک جیسا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جناب عمر نے کہا تھپڑ مارو. اب وہ کہتا ہے حضور اچھا ایک عرض ہے, اگر مجھے ایک دن کی مہلت مل جائے. جناب عمر نے کہا وہ بھی اس سے پوچھ کے ملے گی جو تمہارا مدعی ہے. دیہاتی سے وہ جب مہلت دیتا ہے, اس نے کہا دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل اس سے بدلہ لیا جائے گا. وہ راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کر ملک شام فرار ہو گیا, مرتد ہو گیا. جناب عمر نے اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور کہا رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سے گند کو دور فرمایا اور مجھے انصاف پر قائم رکھا.
کتنا بڑا کام تھا نا. ہمارے کہتے ہیں حکمت ہے جی, اگر اس کے خلاف گواہی دے دوں گا نا تو پھر نظام اسلام متاثر ہوگا. ابھی زیادہ متاثر ہوتا یا اس وقت متاثر ہوتا کہ پورے ملک کا بادشاہ بگڑ گیا. عمر کہتا ہے بگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, رب کا فرمان اصل ہے, نظام عدل اصل ہے. کونوا قوامین بالقسط, اللہ فرماتا ہے نظام عدل پر خوب قائم رہو. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ غریب و امیر, ماں باپ اور رشتہ داروں میں کوئی تفریق نہ کی جائے, جس کے بارے میں جو حق ہو وہ بولا جائے. اس کا فائدہ اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں, میرے محبوب اسلام نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نور کے ممبروں پر ہوں گے. جیسے یہاں کرسی الگ لگی ہے نا, یہ تو خیر میں دین سنا رہا ہوں اس لیے مجھے عزت ملی ہے الحمدللہ, ورنہ اللہ پاک نے یقیناً سب کو برابر رکھا ہے. لیکن آپ نے کہا چلو تم قرآن سناتے اوپر بیٹھ کے سنایا کرو, ہم اللہ کا قرآن سنیں گے. کیا پتا اللہ پاک اس پر بھی کرم فرمائے, تو قرآن سنانے والے کو اوپر بیٹھاتا تھا, عزت دیتا تھا بس اس لیے, ورنہ قیامت کے دن جو عزت ملے گی نا وہ تو الگ ہی ہوگی. اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں, اپنی بیویوں کے معاملے میں اور ان تمام کاموں میں جن کے وہ والی تھے عدل کیا کرتے تھے. بیویاں بھی آ گئی حدیث پاک جن میں وہ عدل کیا کرتے تھے, برابری کیا کرتے تھے. اچھا جہاں میں نے ماں کا ذکر کیا وہاں بیوی کا بھی ہے کہ ماں کی طرف بھی انصاف ہو, باپ کی طرف بھی ہو, اور بیوی کی طرف بھی ہو, اولاد کی طرف بھی ہو. چیزیں برابر ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا لحاظ ہونا چاہیے. پھر مذمت میرے محبوب علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کی. آج ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا اگر بندہ میرا جاننے والا نا, نہیں دیکھا نہیں میں نے, یہ بھی گواہی ہے. اگر دیکھا ہے تو بولنا پڑے گا دیکھا ہے, نہیں دیکھا تو بولنا پڑے گا کہ نہیں دیکھا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ایمان والوں کی شان, والذین لا یشہدون الزور, کا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے دیکھا, مجھے یاد نہیں ہے کیا بات ہوئی تھی, نہیں میری توجہ نہیں تھی. اور اگر آپ وہ میں نے کل رات جو آیت گزری ہے اس میں نے کہا تھا نا, اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے, واقعی نہیں دیکھا تھا. یہ دو نمبر ہی ہو رہی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ جانتا تم کیا کر رہے ہو. دنیا میں بچ گئے, قیامت میں پکڑ بڑی سخت ہوگی. کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کا الزام دیکھیے اور جھوٹی گواہی کا وبال دیکھیے. فرمایا جھوٹے کے قدم ابھی ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دے گا. جھوٹ بولنے کی وجہ کر, جھوٹی گواہی دینے کی وجہ کر. جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا, یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب نہ پالے. ایسا روکا جائے گا کہ اس کو وہیں پر عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے عذاب اور وہ جو کہا ہے اس کہنے والے سے وہ اپنے رجوع نہ کر لے. ایک اور حدیث پاک اور اختتام کی طرف بڑھوں. جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو, کہتے ہیں نا بلا وجہ میں الزام لگا دیا, بھائی اس کا چکر چل رہا ہے, تمہیں پتہ لگا وہ رات کہاں تھا, رات اسے پولیس اٹھا کے لے گئی تھی, پتہ کچھ نہیں, اپنی قیاس آرائیاں, اپنی طرف سے باتیں, حتیٰ کہ کسی کو آنکھوں سے دیکھ لینا تو بھی تحقیق کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی خبر بھی آئے نا تو تحقیق کر لو, بنا تحقیق کے آگے نہیں بڑھایا کرو. سرکار اسلام فرماتے ہیں جو خود بھی نہ جانتا ہو ایسی بات کا الزام کسی مسلمان پر لگائے, اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کے مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے. یہ سلسلہ ہے اور یہ وبال ہے, اس لیے بالکل منصف بن جائیے. اللہ تعالیٰ کی عذاب سے, اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے اپنے آپ کو ڈرائیے, اور جہاں پر انصاف جیسا ہے, جیسا رب چاہتا ہے ویسا انصاف کیجیے تاکہ ہمیں اس کی حقیقی برکتیں ملیں. اور پھر سچ بولنے والا, کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اسے اس کی راحتیں عطا فرماتا ہے, اس کی برکتیں دے گا. اور سچ بولنے کا ایک بڑا فیضان یہ ہے, کہتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے نا اس کو سچے خواب آئیں, اسے چاہیے کبھی جھوٹ نہ بولے. جتنا سچ بولے گا اتنا دل کا آئینہ ستھرا ہوگا, اتنے سچے خواب آئیں گے. اور سچے خوابوں میں سب سے سچا خواب پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے سچا خواب یہ ہے کہ اس کو خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ جس نے حضور کو دیکھا, من رآ فی المنام فقد رآنی, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. سب سے سچا خواب یہ ہے جو سچ بولتا ہے اللہ اس کو سچے خواب دکھاتا ہے, اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے. ایک چھوٹا نقطہ آج کے تناظر میں عرض کروں. آج ہمارے ہاں معاشرے میں گٹکا, ماوا, چھالیا, سگریٹ بڑی عام ہوتے چلے جا رہے ہیں, بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے.
کہ سگریٹ کے ڈبے پہ باضابطہ کینسر زدہ چہرے، جبڑے اور پیر بنے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ سگریٹ خرید رہے ہیں۔ گٹکا کھانے والے کا الگ کینسر ہے، سگریٹ پینے والے کا الگ کینسر ہے، لیکن لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے حکایتاً ایک بات بیان کی کہ ایک بندہ آیا کسی شاپ کیپر کے پاس، کہتا ہے کہ بھائی وہ سگریٹ چاہیے۔ اس نے کہا کون سی سگریٹ دوں، کینسر والی یا موشن والی؟ تو اس نے کہا یار ایسا کرو موشن والی دے دو۔ وہ لے کے گیا، سگریٹ پی اس نے، تو اسے موشن لگ گئے۔ وہ آگے کہتا ہے یار یہ تو مزے کی نہیں ہے، اسے تو موشن لگا، ایسا کرو کینسر والی دے دو۔ یعنی پتہ ہے کہ کینسر ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ تباہی ہے، پھر ایسے لوگ اگر یہ کہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، اگر یہ کہیں کہ جی میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ آپ کینسر کا مرض خرید کے اپنے آپ کو کینسر لگا رہے ہیں، گٹکا خرید کر کینسر لگا رہے ہیں۔ سیلری کتنی ہے؟ 30,000 روپے، مہینے میں 8,000 روپے گٹکا کھانے میں لگا دیتے ہیں، مہینے میں اتنے 1,000 روپے اس کام سگریٹ پینے میں لگا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی، اپنے ساتھ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی۔ یہ پیسے بچائیے، فروٹس خرید کے گھر میں لے جائیے، آپ کا بچہ کوئی تندرست و توانا بن جائے گا، کوئی دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا تو توشہ آخرت بن جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ خدا نہ فکر کیجئے، یہ ہمارا معاشرہ بڑی تباہی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اگرچہ یہ سگریٹ وغیرہ ہم کہیں مباح ہے، لیکن یہی وہ داعی ہیں یا دواعی ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ سگریٹ پینے والا پھر وہ آگے چرس، پھر اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، پھر بالآخر اللہ نہ کرے بندہ شراب کا عادی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر شرابی کیا کرتا ہے؟ ظاہر سراسر حرام کام ہے۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ہے، آپ تمام کے نام ہے، عمل کیجئے گا تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کی آپ کے گھر والوں سے محبت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، پان، گٹکا، چھالیاں، نسمار چھوڑیے ان سب چیزوں کو۔ کیوں اپنے منہ کو ان گندی چیزوں کا عادی بنا کر کے ذکر و درود سے عاری کر رہے ہیں؟ ہم نے تو وہ بزرگوں کے قصے سنے ہیں کہ مونچھ کاٹتے ہوئے جب حجام نے کہا حضور اپنے لبوں کو حرکت دینا چھوڑیے کہ ایسا نہ ہو آپ کے ہونٹ کٹ جائیں، آپ فرمانے لگے یہ ذکر کر رہا ہوں، اگر ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن میں اللہ کا ذکر نہیں روکوں گا۔ ایسے لوگ تھے۔ اب منہ میں گٹکا بھرا ہو تو اسے بولا وہ کر کے تو بات کرتا ہے، کئی بار بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے عجیب و غریب۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ گٹکا کھانے کے عادی ہوں، آپ کو اسمیل نہیں آتی ہو، لیکن قریب کھڑے بندے کو کیسی اسمیل آتی ہے؟ میں نہیں کھاتا الحمدللہ گٹکا وغیرہ چیزیں، عجیب و غریب قسم کی اسمیل آتی ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی تیار شیار بن سنور کر کے رہے، اور ہم گٹکے بھرا منہ لے کر اس کے پاس جائیں تو وہ کیا محبت سے ملے گی؟ وہ کیا پاس آنے دے گی؟ کیسے ایسے ہوگا؟ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کیا اس قابل ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا داماد بھی آپ کے جیسا؟ کہ آپ چاہیں گے آپ کا داماد بھی سگریٹ پینے والا ہو، آپ کا داماد بھی گٹکا کھانے والا ہو؟ کیوں نہیں چاہیں گے؟ جو آپ کے سسر صاحب وہ بھی تو ایسے ہی داماد دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی ایسی داماد مل جائے۔ اس لیے یہ ساری باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ان بری چیزوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، الحمدللہ ہماری رات کی محفلیں چل رہی ہیں، طاق اور جفت دونوں راتوں کی، اور آج تو بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، ان معنوں میں بڑی رات ہے۔ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، کون؟ جن کا حزب البحر شریف ہم پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہو نا تب سے شب قدر نہیں چھوٹی۔ اب سبحان اللہ بولیں گے نا 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا سلام۔ جب سے بالغ ہوا ہوں تب سے شب قدر مس نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا پھر فرمایا کہ پھر میرا تجربہ ہے کہ شب قدر کب آتی ہے؟ کہا بتائیے؟ کہا جب پہلا روزہ جمعرات کے دن ہو۔ اس بار کب تھا پہلا روزہ؟ پاکستان کے اعتبار سے بول دیجئے، جب ہمیں چاند دکھا جب بھی تھا۔ پہلا روزہ کب تھا؟ جمعرات کے دن۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جمعرات کے دن پہلا روزہ تھا، تو آپ فرماتے جب پہلا روزہ جمعرات کے دن ہو تو میں نے شب قدر کو 25ویں شب میں پایا، جو آنے والی رات ہے، سیٹرڈے نائٹ ہے۔ کوشش کیجئے، آئیے مسجد آماد کیجئے، مسجد جفت راتوں میں، طاق راتوں میں کھلی ہے، درس قرآن، ذکر و درود، محفل، دعا، کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے خزانے۔ پچھلی بار طاق رات میں 750 خواتین آئی تھی۔ میں نے کہا جب خواتین اتنی آ سکتی ہیں تو مردوں کے لیے تو بخاری مسجد والے سوچیں کہ اطراف کی بائکیں ہٹا کر ہم وہاں بھی لگائیں صفیں، اتنی تعداد آنی چاہیے اور اتنے لوگ ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ اعلان یہ تھا آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ رحمان جیسے ہم کچھ الگ کچھ ہٹ کر کرتے ہیں، ایک بڑا خاص ایونٹ آنے والا ہے الحمدللہ، اور وہ ہے حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن۔ اچھا، جو سمجھ گئے انہوں نے بھی سبحان اللہ بولا، اور جو سمجھ کے بھی نہیں سمجھے وہ حیران ہے کہ ربیع الاول میں ولادت تھی، یہ رمضان میں کہاں سے ولادت لے کر آ رہے ہو؟ تو عرض یہ، ہاں ماشاءاللہ، عرض یہ ہے کہ الحمدللہ عیسوی اعتبار سے حضور کی جو ولادت ہے وہ 22 اپریل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعے کا دن گزار کے جو رات آئے گی، یعنی جب 30 رمضان کا دن گزار کے ہم رات لیلۃ الجائزہ کر رہے ہوں گے،
شب عید الفطر ہوگی تو انشاءاللہ الوداع رمضان بھی ہوگا اور انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے ترانے بھی ہوں گے، اور ہم یہ پڑھیں گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی سے تیاری کیجیے، اس دن اسپیشلی آئیے گا، بڑی رات ہے، لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اور جس کے صدقے رب نے سب دیا، ایمان ملا جن کے صدقے، قرآن ملا جن کے صدقے، رحمان ملا جن کے صدقے۔ انشاءاللہ اس محبوب کا ذکر ہم بھرپور انداز سے جھنڈے لہرا کر اور عقیدتوں کو اظہار کر کے کریں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں محبوب کے صدقے ہمیشہ انصاف پر قائم رکھے، جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ البلاغ۔